ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه واتباعه اجمعين اما بعد ہماری یہ آج کی نشست قربانی کے جانوروں کے ذبح کرنے کے طریقے اور اس سے متعلق دوسرے احکام پر مشتمل ہے۔ اس میں جو باتیں میں نے عرض کرنی ہیں وہ بنیادی طور پر 3 قسم کی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ کہ قربانی کرنے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، دوسری بات یہ کہ قربانی کے جانور کے حقوق اور آداب کیا ہے، اور تیسرے یہ کہ گوشت وغیرہ بنانے بیچنے سے متعلق جو شعبہ ہے جو پیشہ ہے اس کے جو مالی معاملات ہیں ان کے بارے میں شریعت کی کچھ تعلیمات۔
تو سب سے پہلے قربانی کرنے کی جو فضیلت اور اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ سب میں سارے میں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ سورۃ حج کی آیت نمبر 34 ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے منسک کا، یہ جو منسک کا لفظ ہے اس کے بارے میں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس سے مراد قربانی ہے۔ تو اس تفسیر کے مطابق اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنے کا جو طریقہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب امتوں کا نازل ہوا ہے اور ہر امت نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنی اپنی شریعت کے مطابق قربانی کی ہے۔ تو یہ قربانی کر کے جو عبادت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، خون بہایا جائے۔ قربانی کا یہ طریقہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور ہماری امت میں بھی یہ حکم ہے۔ اور قربانی کی اس عبادت کو جو ایک خاص فضیلت اور ایک خاص شان حاصل ہوئی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی اس سے حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جس میں وہ پوری طرح کامیاب ہوئے اور پھر بعد والی امتوں میں بھی قربانی کا یہ طریقہ باقی رکھا گیا۔ تو یہ ایک بڑی اہم عبادت ہے، اس کو بڑے اہتمام سے اور بڑی توجہ اور بڑے اخلاص کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اور اس کی جو شرائط ہیں وہ بھی معلوم کرنی چاہیے۔ جس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہو اس کو ضرور کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان لہ سبع فلم یزکی فلا یقربن مصلی، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3123۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ جسے رخصت ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عید کے قریب بھی نہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ آدمی کو قدرت ہو مالی وسعت اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے۔ تو قربانی اس آدمی کے ذمہ واجب ہوتی ہے، اس میں تفصیل کافی زیادہ ہے۔ مختصر طور پر یہ بات یاد رکھیے کہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کی ملکیت میں کیا کچھ ہے، سونا، چاندی، نقدی، تجارت کا سامان اور ضرورت سے زائد چیزیں، ان سب کی مجموعی مالیت قرض نکال کر اگر 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے ایسے آدمی کو صاحب نصاب سمجھا جاتا ہے اور اس پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر چھوٹے جانور کی قربانی کرنے کی آدمی کو نہ ہو اتنی وسعت کیونکہ اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو بڑے جانور میں حصہ لے لیا جائے، جہاں نہ کیا جا سکے تو کسی دوسرے علاقے میں جہاں پر جانور سستے ہوتے ہیں بڑا حصہ سستا بھی مل جاتا ہے تو اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے اس بات کی آدمی کو تحقیق کر لینی چاہیے کہ میرے ذمہ قربانی لازم ہے یا لازم نہیں ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جو میاں اور بیوی ہے ان دونوں کی ملکیت کو الگ الگ دیکھا جاتا ہے۔ شوہر کی ملکیت میں کیا کچھ ہے اور بیوی کی ملکیت میں کیا کچھ ہے، دونوں کو الگ الگ حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ بعض میں ایسے ہوتا ہے کہ شوہر پہ قربانی واجب ہوتی ہے، بعض میں بیوی پر واجب ہوتی ہے، بعض میں دونوں پر واجب ہوتی ہے۔ اگر ایک پر واجب ہو ایک پر واجب نہ ہو تو پھر جس کے ذمہ لازم ہے اس کی طرف سے قربانی کی نیت کی جائے۔ تو دونوں کی قربانی الگ الگ دیکھی جائے گی۔ ہر آدمی جو ہے اس کی ملکیت کو انفرادی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ آیا وہ صاحب نصاب کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کی پوری اگر کوئی تفصیل معلوم کرنے کی ہو وہ بھی بعد میں معلوم کر لینی چاہیے اور اس کا فیصلہ معلوم کر لیا جائے، شریعت کا حکم معلوم کر لیا جائے کہ آیا قربانی میرے ذمہ لازم ہے یا نہیں۔ اور لازم ہو تو پھر جیسے جیسے بھی ہو قربانی ضرور کی جائے اور اس دل کے ساتھ کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنی سختی سے اور ناراضگی کے اظہار کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ باوجود وسعت کے اگر آدمی قربانی نہیں کرتا تو وہ پھر اس لائق نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر عید کی نماز ادا کر سکے۔ تو یہ بڑی سخت بات ہے کہ آدمی کو ایسی کوئی سنا دی جائے کہ وہ عید گاہ میں آنے کے قابل ہی نہ رہے، مسلمانوں کے بیٹھنے میں شریک ہونے کی اہلیت ہی نہ رکھے۔ تو اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، اس کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے۔ قربانی اگر واجب ہے تو اس کو اچھے طریقے سے اور صحیح طریقے کے مطابق ادا کیا جائے۔
حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 بیٹوں کی قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 بیٹوں کی قربانی کرتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. تو اگر کسی بھائی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت عطا فرمائی ہوئی ہو کہ وہ 2 جانور ذبح کر سکے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو بھی اپنانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو بڑے موٹے تازے سینگوں والے سفید و سیاہ رنگ کے 280 مینڈے خریدتے. ان میں سے ایک کی قربانی آپ نے ان امتیوں کی طرف سے کرتے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانے اور اس بات کی گواہی دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچا دیا, اور دوسرے کی قربانی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتے. یعنی دوسروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے ثواب میں شریک کر لیتے. دوسروں کی طرف سے قربانی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کی ذمہ داری ہوتی تھی اور آپ ان کو بتا دیتے. ایسے مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنے کا جو ثواب ہوتا تھا اس پہ دوسروں کو بھی شریک کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ 80 مینڈے 2 ذبح کیا کرتے, ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے حال پر شفقت اور عنایت ہے وہ بھی معلوم ہوتی ہے. کہاں ہم لوگ اور کہاں سید المرسلین آخری جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر یاد رکھا ہے. تو آپ کو یہ حقوق ہمارے ذمہ ہیں, ہمیں وہ بھی ادا کرنے چاہیے. حقوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہے, آپ کی مدد کرنا ہے اور آپ کے دین کی پوری پابندی کرنا ہے. یہ سب سے بڑھ کر آپ کے حقوق میں سے ہے. یہ چیزیں اسلام میں بڑا خیال رکھنا چاہیے. صرف زبان سے محبت کا جو اظہار ہے وہ کافی نہیں ہوتا, آدمی کے عمل سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات بھلی لگتی ہے. اگر ہمیں اپنے پیغمبر سے محبت ہو لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت نہیں بناتے, آپ کی سیرت کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے, اس کا مطلب ہے کہ ہماری محبت کا دعویٰ ناقص ہے. ابھی تو حالت ہماری ہونی چاہیے کہ آئیو کے ماحول قدرت کا اپنا احبا الیہ والدیہ ووالدیہ والناس اجمعین اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے کوئی شخص پورا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں, اس کی اولاد سے, اس کے والدین سے اور سب لوگوں سے. تو ایک جو درجہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا بتایا ہے, اس چیز کو معیار مقرر کیا ہے, اس کا بڑا اسی سے چلے گا کہ جب شریعت کے حکم میں اور ہماری خواہشات میں ٹکراؤ ہوگا, معاشرے کا حکم کے رجحان ایک طرف ہوگا اور شریعت کا حکم دوسری طرف ہوگا, تو پھر ہم لوگ اس موقع پر کیا کرتے ہیں؟ نماز کی پابندی کرتے ہیں, برادری کو خوش کرنے کی زیادہ فکر کرتے ہیں, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپناتے ہیں. اس موقع پر ہماری محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس معیار پر ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے, آیا ہمیں یہ درجہ حاصل ہے یا نہیں. اگر اس میں کچھ کمی رہتی ہو تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ قربانی کا جو ایک بہت بڑا کام ہے اور بڑی عبادت ہے, اس کو ہمیں پوری طرح دھیان سے ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب دوسرے بات کی طرف آتے ہیں. قربانی کے جو جانور ہیں ان کے جو آداب اور حقوق ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. جانور کے گلے میں جو گھنٹی ڈالتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. قربانی کا جانور کو ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے خریدتے ہیں, تو اس کے گلے میں گھنٹی ڈال کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. اس کے گلے میں گھنٹی نہ ڈالیں. اسی طرح جانور کو اپنی جو نمائش ہے, اپنا نام بتانے کے لیے, دکھاوے کرنے کے لیے اپنے جانور کو اعلیٰ ثابت کرنا, دوسروں کے جانور کو حقیر سمجھنا, اس قسم کے کام نہیں کرنے چاہیے. جانوروں کی تصویریں بنانا, سیلفی ان کے ساتھ لینا اور پھر اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا اور عورتوں کو گھروں میں آگ لگا کر دکھانا کہ دیکھو ہم یہ جانور لے کے آئے ہیں, اتنے کا لے کے آئے ہیں, اتنا بڑا لے کے آئے ہیں, اتنا مستی لے کے آئے ہیں. اس قسم کے کام نہیں ہو چاہیے. یہ باتیں ہمارے اخلاص کی نفی کرتی ہیں. ایسی باتوں میں پڑھنے سے خطرہ ہے کہ ہماری قربانی اللہ تعالیٰ کی بات کا قابل قبول بھی نہ رہے. سب کچھ خرچ کرنے کے باوجود بھی اگر ہم وہاں ہماری قربانی نہ قابل قبول ہو, اتنے بڑے مسائل اور نقصان ہوتے ہیں.
جانور کو گھر میں اگر باندھا جائے تو اس کے سائے میں رکھنے کا اس کو بھی انتظام کیا جائے، دھول نہیں لگنی چاہیے، کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، بارش پڑنے لگے تو اس کو اندر کیا جائے تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ راستہ میں اگر جانور باندھا ہو تو اس میں اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ راستے میں جو لوگ گزر رہے ہیں وہ کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ اور جانوروں کو جو ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا اور ان کو آرام و راحت پہنچانے کا اس کا حدیث شریف میں بڑا تذکرہ آیا ہے، تاکہ ایک آدمی کو پیاس لگی ہوئی تھی اور سخت پیاس لگی ہوئی تھی، وہ پانی پینے کے لیے کنویں میں اترا اور جب باہر آیا اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے، اس کو بھی بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا کہ جیسے مجھے پیاس لگی ہے اور تکلیف ہوتی تھی، اس جانور کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے کنویں سے پانی نکالا، اسے پلایا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی۔ تو جانوروں کے ساتھ بھلائی اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ اس کو کوئی چیز کھلائی اور نہ اس کو کھولا کہ وہ کھا پی لے، تو اس پر اس کو آخرت میں سزا ملی تھی۔ تو جانوروں کو اس کے حقوق کی ادائیگی کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ایک بات یہ ہے کہ جانوروں کو دوڑایا اور بھگایا نہ جائے، ایک وقت کو گھمایا پھرایا نہ جائے۔ کسی وقت آپ دن میں ایک آدھ دفعہ چلو اس کو کھول کے آپ پھرا لیں، کوئی بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہر موقع پر اس کو ساتھ لے کر باہر پھرنا اور دوڑاتے رہنا اور اس کے کھانے پینے کا آرام کا خیال رکھنا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جانوروں کو آپ لڑانا نہیں چاہیے، ان کو ڈرانا اور خوفزدہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے گلے میں کوئی ایسا سن اور پیلا پٹا نہیں ڈالنا چاہیے جس سے ان کو تکلیف پہنچے، یا پاؤں میں کوئی ایسی چیز نہ ڈالیں جس سے اس کے زخمی ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک اونٹ تھا جو آپ کو دیکھ کر رونے لگا۔ آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ چپ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ اونٹ کس کا ہے، کون ہے اس کا مالک؟ تو ایک انصاری صحابی تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تتق اللہ فی هذه البہیمۃ التي ملکک اللہ ایاها فانه شفاء الیہ، کیا تم اس جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا مالک بنایا ہے، تو اس نے مجھے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس کو اس سے کام زیادہ لیتے ہو۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کو جانور کا جو عمل تھا اس سے وہ جو بات کرنا چاہتا تھا اس کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی پر اس طرح ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم اس کو برا کیوں رکھتے ہو، اس کے حق سے میرا کام کیوں لیتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں ہمارے ذمہ میں، ان کے آرام کا اور ان کی راحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں ہمیں ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور اگر اس کو بغالی کریں گے تو آخرت کی پکڑ کا اندیشہ ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں اگر آپ مادہ جانور خریدیں تو اس کو خریدنا نر خریدنے سے بہتر ہے، بکری خریدنا یہ بہتر ہے۔ اسی طرح دوسرے جانوروں میں جو مادہ جانور ہے اس کی قربانی نر کی قربانی سے افضل ہے۔ اسی طرح جو خصی جانور ہے اس کی قربانی میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے بلکہ بہتر ہے۔ ابھی جو حدیث تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کی عرض کی تھی اس میں بھی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 80 گھنٹوں کی قربانی کیا کرتے ہیں۔ ایسا جانور بھی ہے تو اور بھی بہتر ہے، اس میں زیادہ ثواب کی انشاءاللہ امید ہے۔ اس میں اور خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے گوشت میں بھوک نہیں ہوتی اور اس کا گوشت زیادہ مزیدار ہوتا ہے۔ قربانی کا جانور جب خریدیں تو اس میں صحت مند ہونا چاہیے، موٹا تازہ ہونا چاہیے اور کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کے جانور میں ایسا عیب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کچھ عیب میں عرض کیے دیتا ہوں، ایسا لنگڑا جانور جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل رکھ نہیں سکتا، جو چلتے وقت پاؤں بالکل زمین پر نہیں لگاتا، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح اس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہو، یا ایک کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جانور کی دونوں ایک تہائی یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ مثال کے طور پر کچھ باتیں عرض کی ہیں، ورنہ
جو صورت اگر کسی بھائی کے ساتھ ایسی پیش آئی ہو تو اس کو اس کی تفصیل بتا کے معلوم کرنا چاہیے کہ آیا اس جانور کی قربانی جائز بھی ہے یا نہیں جائز۔ اس بارے میں ان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، جو اونٹ ہے اس کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے، جو گائے ہے اس کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے، اور جو بکرا بکری ہے اس کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ اس سے اگر کم ہوگی یہ عمر جو بھیڑ اور قربا ہے وہ اگر 6 ماہ کے ہوں اور اتنے صحت مند ہوں کہ 1 سال کے جانور میں ان کو چھوڑا جائے تو سب معلوم نہ ہو تو ان کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ لیجیے کہ دو دانت ہونا، گونڈا ہونا، جس کو ہم زبان میں کہتے ہیں، سامنے بڑے 2 دانت ٹوٹے ہوئے ہو، یہ ایک علامت ہے جانور کی عمر پوری ہونے کی۔ تو اگر 2 دانت ٹوٹے ہوئے تو نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے تجربے سے یہ بات علم مانتا ہے کہ اس جانور کی عمر پوری ہے یا جو جانور بیچنے والا ہے اس کی بات پر ہمارا دل مطمئن ہے کہ اس جانور کی عمر پوری ہے، تو دانت نہ ہونے کے باوجود بھی اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ تو یہ ایک ظاہری علامت ہے 2 دانت ہونا، یہ لازمی شرط کے درجے میں نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ جس کے بھی 2 دانت نہ ہو بہرحال اس کی قربانی درست نہیں ہو۔ اس میں یہ تفصیل ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ یہ 2 باتیں ہوگی۔ اور آخری اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے گوشت بیچنے بنانے وغیرہ کے شعبے سے جو بھائی تعلق رکھتے ہیں تو ان کے جو مالی معاملات ہیں یہ بھی ہمارے دین کا ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ یہ ہمارے دین سے کوئی باہر کی چیز نہیں ہے کہ اس میں ہمیں پورا اختیار دے دیا گیا ہو کہ ہم جیسے مرضی مالی معاملات کرتے ہوئے جیسے چاہے جس چیز کو بیچنے ہوئے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے دین کا بہت اہم حصہ ہے۔ مثال کے طور پر حدیث شریف میں کافی عرض کرتا ہوں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2417۔ ترجمہ اس حدیث شریف کا یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے قدم قیامت کے دن ہٹ نہیں سکیں گے جب تک اس سے عمر کے بارے میں نہ پوچھا جائے کس کام میں قدم دی، اس کے علم کے بارے میں کیا عمل کیا، اس کے مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہاں کمایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کا امتحان جو ہم سب کو پیش ہوگا، جو پیپر ہم نے دینا ہوگا، اس میں 5 سوالات میں سے 2 سوالات ہمارے مالی معاملے کے متعلق ہیں کہ مال کہاں سے کمایا گیا اور کس جگہ خرچ کیا گیا۔ تو یہ سوال ضروری ہم سے ہونے والا ہے۔ تو یہ دین کا کتنا اہم حصہ ہے کہ مالی معاملات ہمارے بالکل ٹھیک ہونے چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ اب کچھ حدیثیں میں عرض کرتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مالی لین دین کے بارے میں کس قدر صفائی اور کتنی وضاحت کے ساتھ ہمیں ہدایات دی ہوئی ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچ بولنا، بات صاف کرنا اور قسم پوری کرنا، یہ 3 باتیں ہیں جن کی ضرورت ہمیں مالی لین دین میں عام طور پر پڑتی ہے۔ سچ بولنا، بات صاف کرنا اور قسم پوری کرنا۔ اس بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ ذرا اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں کہ جب ہمیں کسی دوسرے کے ساتھ کوئی کاروباری لین دین کرنا پڑتا ہے، کوئی مالی معاملہ کرنا پڑتا ہے، یا ہم خود کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس وقت سچ بولنے والا کوئی آدمی ہو، بات صاف کرنے والا کوئی آدمی ہو، قسم پوری کرنے والا آدمی ہو۔ اس طرح کے آدمی معاشرے میں کہیں ہمیں نظر آتے ہیں، ملتے ہیں اس طرح کے آدمی، اگر ملتے ہیں تو کتنے فیصد ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ؟ حتیٰ کہ جن حضرات کی جو عبادات کا شعبہ ہے ماشاءاللہ وہ بالکل پورا ہوتا ہے، لیکن جب معاملات کی باری آتی ہے تو پھر ہم خود دیکھتے ہیں معاشرے میں اور سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے حالات ہمیں پیش آتے ہیں۔ تو اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، ہمارے دین کا بڑا اہم حصہ ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، خرید فروخت کرنے والے اگر سچ بولیں اور صاف بات کریں تو ان کے سودے میں برکت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 2079 ہے، اس کا خلاصہ ہے یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔
ہم لوگوں کو شکایت رہتی ہے ہماری کمائی میں برکت نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا، کماتے بہت زیادہ ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں سے آیا، خرچے پورے نہیں ہوتے، ضروریات پوری نہیں ہوتی، اس کا ایک سبب کیا ہے؟ یہ کوتاہی ہے یہ ہماری جو ہم سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولیں اور صاف بات کریں تو ان کے سودے میں برکت ہوتی ہے، سچ نہیں بولیں گے، بات صاف نہیں کریں گے، بول کرتے میں نے یوں کہا تھا، میرا یہ مطلب تھا، آپ نے بات سمجھی نہیں، اس قسم کی باتیں بھی بات ہو جاتی ہیں، تو یہ کیوں آتی ہیں؟ اس وجہ سے کہ معاملہ کرتے وقت ہم بات صاف نہیں کرتے، پھر بات میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور اس لیے ہماری آمدنی کی جو برکت ہے وہ بھی باقی رہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاجر لوگ قیامت کے دن گناہ گار اٹھائے جائیں گے سوائے اس کے جو اللہ سے ڈرا اور قسم پوری کی اور سچ بولا۔ دیکھیے یہ تاجروں کے بارے میں، تاجر اسے کہتے ہیں جو چیزیں بیچتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تاجر لوگ قیامت کے دن گناہ گار اٹھائے جائیں گے، اور جو اچھی حالت میں اٹھائے جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ اللہ سے ڈرنے والا ہو، قسم پوری کرنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو۔ یہ اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار ارشاد فرما رہے ہیں، ہم معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں کتنے کم نظر آتے ہیں، کتنے تھوڑے لوگ ہیں جن کے معاملات اس معیار پر پورے اترتے ہیں۔ تو یہ میرے لیے بھی ہے، آپ سب حضرات کے لیے بھی ہے کہ ہم لوگ جب کسی سے معاملہ کریں تو ان باتوں کا خیال رکھیں، معاملہ بالکل صاف صاف کریں، سچ بولیں، کوئی بات چھپائے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سچا امانتدار تاجر انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو۔ تو سچ بولنے والے تاجر کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور جو سچ نہیں بولتا اس کے لیے بھی اتنا سب سزا بھی ہے کہ قیامت کے دن گناہ گار ہونے کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح جھوٹ، دھوکہ اور جھوٹی قسم سے بچنا یہ بہت بڑا اصول ہے مالی معاملے کا۔ صاف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خرید و فروخت کرنے والے اگر بات چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو ان کے سودے کی برکت بگاڑ دی جاتی ہے۔ ایسا معاملہ کرنے سے جو ہمیں مال حاصل ہوگا، جو نفع ملے گا، اس میں برکت ہوگی، برکت نہیں ہوگی۔ یہ شکایت جو ہم لوگ برکت نہ ہونے کی کرتے ہیں، اس میں بہت سا درد ہماری اپنی کوتاہیوں کو بھی ہوتا ہے۔ تو یہ نمونے کے طور پر چند حدیثیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر گلے کے ایک ڈھیر پر ہوا، آپ نے اپنا ہاتھ اس ڈھیر پہ ڈالا تو انگلیوں کو تلی لگی، آپ نے فرمایا گلے والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اس پر بارش پڑی، گلے میں بارش پڑی تھی، انہوں نے وہ گیلا گلا اندر کر دیا اور خشک گلا اوپر رکھ دیا۔ تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تو نے گیلا گلا اوپر کیوں نہیں رکھا؟ تاکہ لوگ اسے دیکھ من نشا فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا یا ملاوٹ کی وہ خود سے نہیں۔ تو دھوکہ اور ملاوٹ ہمارے لیے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عام طور پر کوئی چیز ہم خالص تلاش کرنے جاتے ہیں تو خالص ملتی ہے، کہتے ہیں کہ خالص کا تو اکثر نام ہی رہتے ہیں۔ تو یہ جو مال میں بے برکتی ہے، اس میں بہت سارا ہماری اپنی کوتاہی کو بھی ہوتا ہے۔ تو یہ نمونے کے طور پر چند باتیں آپ کی خدمت میں اس وقت عرض کی ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنے دین کے، اپنی زندگی کے اس پہلو کی اصلاح کی طرف پوری کوشش اور پوری توجہ کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ اہل علم حضرات سے معلوم کرنا چاہیے، جو بھائی جو بھی کام کاروبار کرتا ہو، ملازمت کرتا ہو، یا اس کا جو بھی ذریعہ ہے اس کو چاہیے کہ کسی بھی مستند عالم سے، کسی اچھے قابل اعتماد دارالفتہ میں جا کے وہاں بتائے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، یہ میری ملازمت ہے، اس کا یہ طریقہ کار ہے، شریعت کی روح سے اس کا جائزہ لیں اور مجھے بتائیں اس میں اگر کوئی دین کی خلاف بات ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میری کمائی پر اثر پڑ رہا ہے تو میں اس کو چھوڑوں، اس کا اگر کوئی باطل ہے تو اس کو اختیار کروں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی زیارت کروائی اور جو دوسرا صاحب مزید بنیادی کا بیان ہوگا آپ اس کا بیان سماعت فرمائیں۔
मेरे मोहतरम साथियों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये एक तरबियती नशिस्त है और ये एक इल्मी नशिस्त है और हमारे दीन में इल्म हासिल करने की बड़ी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाएंगे, अगर तुम सुबह जाकर एक आयत कलामुल्लाह शरीफ की सीख लो तो नवाफिल की 100 रकअत से अफजल है। नवाफिल की 100 रकअत से अफजल है। और एक इल्म का बाप सीख लो, इल्म का एक बाप सीख लो तो आप उस वक्त मतलब फरमाया कि जो भी हमारा काम हो तो उसको शरीर लिहाज से अपना मिलाना चाहिए और मुफ्ती हज़रात, बेगम हज़रात सबके सामने अपने काम का तरीका सब पेश कर दें कि इस तरीके से मैं छोटा खरीदता हूँ और इस तरीके से मैं उसको बेचता हूँ, यूं मराहल होते हैं, तो सब मराहल उसको बयान कर देनी चाहिए ताकि किसी जगह पर कोई खिलाफ शरीयत ना हो। तो आज किसी किस्म सीखने सिखाने से मुतल्लिक़ है, अल्लाह ताला जो है मुझे भी और आपको भी फायदा नसीब फरमाए इससे और जो हमारी कमी कोताही है उसको दूर फरमाए। एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की भलाई यानी इल्म से सैर नहीं होता, वो इल्म की बात को सीखता रहता है और जन्नत में दाखिल हो जाता है। यानी जिंदगी जब तक रहती है तो सारी जिंदगी वो सीखता रहता है, जब मौत आ जाती है फिर वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। एक और रिवायत में आता है कि जो शख्स खैर की बात सीखने या सिखाने के लिए मस्जिद जाए तो उसका सवाब उस हाजी के सवाब की तरह है जिसका हज कामिल हो। ये तो जानी की मजमू दवाई की गई रिवायत है। तो बात ये है कि जो मौलवी आकर मेरे जो कसाई हजरात हैं जो कि दवा का काम करते हैं, ये काम गलत नहीं है, जायज है, ठीक है, सही तरीके से हो। और दूसरी बात ये कि हम अपनी बड़ी कीमती कुर्बानियां और इबादत जो है वो आपके हवाले करते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम और मुअज्जिन जो मस्जिद के इमाम है ये रामिन है, जिम्मेदार है, और मुअज्जिन अमानतदार है। क्या मतलब? देखिए, इमाम तो एक ड्राइवर की तरह होते हैं। इमाम अगर मसाइल का ख्याल रखेगा, सही तरीके से नमाज पढ़ाएगा, उसकी नमाज होगी, हमारी भी नमाज हो जाएगी, और उसकी नमाज खराब होगी तो हमारी भी नमाज खराब हो जाएगी। अखबार में एक दफा कोई इमाम था, किसी जगह 20-25 साल इमाम रहा, जाते जाते कह गया कि भाई मैं तो जासूस था, मुसलमान नहीं था, तो अपनी नमाज़ को बढ़ा लिया 20-25 साल में, ठीक है। तो यहाँ तो मेरी ड्यूटी लगी थी 20-25 साल, तो जासूसी करता था लोग अपनी 20-25 साल की नमाज क्या करते। देखिए, लोगों ने मेहनत की लेकिन इमाम सही नहीं था, उनका कसूर तो नहीं था, लेकिन बात जासूस इसी किस्म के होते हैं। तो इमाम की भी यही है जिम्मेदारी, और मौजूद की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि उसी के अजान देने से लोग रोजा अफ्तार करते हैं और अल्लाह के वादे से नहीं करते हैं, और जो भी अजान नहीं हुई अगर वो इसमें गड़बड़ करते तो रोजों के लोगों की नमाजें भी खराब होंगी। और अगर वो वक्त से बहुत पहले अजान दे तो वक्त ही ना हो, लोग अजान सुनकर नमाज पढ़ना शुरू करते हैं, तो वक्त ही ना हुआ हो, घड़ी को ना देखे हो, तो लोगों की नमाजें खराब होगी। इस वजह से फरमाया कि ईमानदार में है और मौजूद जो है वो अमानतदार है। इसी तरह
آپ حضرات کو ایک قربانی جیسی قیمتی عبادت جو ہے آپ کے حوالے کرتے ہیں، ان کی 3 دنوں میں ہو سکتی ہے، یاد رکھیے۔ آپ نے یہ قربانی کو میں جب مرضی کوئی جانور لیا ہوں اس کو ذبح کر تو قربانی ہوگی، یہ 3 دن کا چکر منظم میں کیا کیا ہے۔ تو بات یہ ہے بقیہ دنوں میں آپ قربانی کوئی جانور لے اس کو ذبح کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوا، کوئی ثواب نہیں ملا۔ ہاں آپ اس کا گوشت جو ہے یا وہ جانور صدقہ کرتے زندہ، یا آپ نے اس کا گوشت بچا یا پکا کر کاٹ لیا تو آپ کو صدقے کا ثواب ہوگا۔ یہ جو سنت ابراہیمی ہے، جو سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے قربانی کا، ہمارے پاس ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو یہ بس آپ نے ذبح کر دیا، خون بہہ گیا، عبادت ادا ہو گئی۔ چاہے آپ جانور کو پھر ہاتھ میں نہ لگائیں، گوشت نصیب میں نہ کریں، آپ کی کیا ہوگی؟ عبادت ہو گئی۔ یہ عقیدہ کسی قسم کی ہے اور قربانی کسی قسم کی، تو یہ عبادت ہی 3 دنوں میں ہو سکتی ہے، جس طرح حج ہے 5 دنوں میں مخصوص ہے نا، 3 دنوں میں ہو سکتے پورے سال۔ مینا بھی ہے، عرفات بھی ہے، آپ چلے جائیں عمرے کے لیے اور وہاں پر جا کر قیام کرنے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ خدا نے جو وقت رکھا ہے اس کے لیے، اس وقت میں آپ کو عبادت نہیں کر پائے گی۔ یہ قربانی جو ہے قیمتی ہے، اور رقم یہ زیادہ ہے، 2.5 لاکھ 3 لاکھ سمجھے، بڑا جانور چھوٹا جو ہے 50 60 40، تو قربانی کرتے ہوئے ہم لوگوں کی یہاں جاری ہوتی ہے، تو یہ آپ کے حوالے ہے، آپ کے حوالے ہے۔ تو اگر آپ کسی طریقے سے یہ ذبح کر دیں تو سب لوگوں کی کیا ہو جائے گی؟ قربانی ہو جائے گی۔ نہیں کسی طریقے سے ذبح کی تو قربانی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے سب سے پہلے ہم نے ان ضروری باتوں کو دیکھنا ہے کہ جو ذبح کرنے والے میں موجود ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ اس کا عقیدہ چاہیے۔ اگر ایک کسائی ہے ذبح کرنے والا ہے، اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے اور مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہے، اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے، تو ظاہر ہے اس کا ذبیحہ ہی ٹھیک نہیں ہو۔ تو عقیدہ ٹھیک ہو، مسلمان ہو، اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ چیزیں لے کر آئے ہیں ان سب پر ایمان لے کر آئے۔ اس طرح ایمان مفصل میں یہ بات آتی ہے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں اس پر بھی کہ وہ بھی اللہ نے نازل فرمائی، میں اس کو مانتا ہوں، اللہ کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر، اور اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ اور تو توحید پر بھی عقیدہ کے بعد ہمیں کیا چیزیں بتایا کہ ختم نبوت پر بھی عقیدہ رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی اور اسی طرح قرآن کریم آج اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لوگ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں قرآن جو ہے اس میں تبدیلی ہو گئی، لیکن ہمارے یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام کو بڑا بڑا کہتے ہیں، اور جو صحابہ کرام اہل بیت کے سب کے احترام رکھیے، تو اس قسم کا بندہ جو ہے اس کو تلاش کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر مسلمان ہے ٹھیک ہے جی، تو اچھی بات ہے، جب تک ہمیں اس کے خلاف کوئی بات نہ ملے، کوئی طرح کی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، مسلمان کے متعلق ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس کے عقیدے ٹھیک ہوں۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم جو ہے اپنی نیت صحیح کر لیں، اپنا عقائد صحیح کر لیں، تقریباً کہہ سکتے ہیں دوبارہ ذبح کرنے والے کا یہ ضروری ہے کہ وہ کیا ہوگی؟ اس کا عقیدہ ایسے کرنے کو ڈھونڈیں جس کو اس کو لے کر آئے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو حضرات آگے کی پہلے توجہ نہیں تھی کچھ غلطی کوتاہی کے عقیدے میں، تو عقیدہ درست کریں تاکہ لوگوں کی قربانی خراب
خراب نہ ہو. جی تو ایک بات تو یہ ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ناسمجھ بچہ جو کہ سمجھدار نہ ہو اور قربانی اس طرح کرتے ہیں مسائل سے واقف نہ ہو, کون سی لڑکی کاٹنی کون سی نہیں کاٹنی, اگر یہ سمجھ نہیں ہے تو ایسے شخص بھی ذبح نہ کرو. سمجھدار ہو, عاقل ہو, ذہنی طور پر پختہ ہو تو ایسے شخص جو ہے وہ ذبح کروانا چاہیے, مسائل بھی جانتا ہو. ٹھیک ہے جی. ویسے تو اگر عورت بھی ذبح کر سکتی ہے, اگر اس کو مسائل یاد ہے ذبح کر سکتی ہے, لڑکے کاٹ سکتی ہے, ان کے پاس مسعود صاحب وہ کر سکتی ہیں تو ان کا بھی ذبیحہ درست ہے. اور اسی طرح نابالغ بچہ جو سمجھدار ہو اور ذبح کر لیتا ہو, مسائل جانتا ہو تو وہ دوسرا ذبح کرنا بھی صحیح ہے. یہ تو ذبح کرنے والے مطلب کچھ باتیں تھیں. اور جو جانور جس کو ہم ذبح کرنے جا رہے ہیں تو ذبح کے وقت کس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ وہ جانور حلال ہے, وہ جانور حلال ہے. دوسرا یہ کہ ذبح کے وقت وہ زندہ بھی ہو, ایسا نہ ہو کہ وہ پہلی بار پڑا ہو تو پھر تو پہلی بار میں تو قربانی حلال نہیں ہے. تو ذبح کے وقت زندہ بھی ہو, اور اگر بڑا کمزور ہو گیا کہ کمزوری آ گئی ہے تو آپ نے ذبح کر دیا تو قربانی ہو جائے گی. آپ سمجھ لیں, اگر زندگی باقی ہے تو آپ نے ذبح کر دیا, چاہے کچھ کمزوری بھی ہو تو اس کی ذبح ہو جائے تو صحیح ہو جائے. بعض اوقات اگر جانور اس طرح کمزور ہو گیا کہ مشکوک ہے کہ بدن زندہ بھی ہے یا نہیں ہے, لیکن جب آپ کو ذبح کر دیا اس کے بعد کچھ آثار نظر آیا, اس کا تڑپنا نظر آیا یا خون جو ہے بڑی تیزی سے رگوں سے نکلا, تو یہ مطلب ہے کہ علامت ہے کہ وہ اس کی زندہ تھا, تو اس کی بھی قربانی جائز ہو جائے گی. پھر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا سنت طریقہ کیا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر کہنا. آپ چھری پھیرتے ہوئے ساتھ ساتھ کہہ دیں یا پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا اور فوراً ہی پھر چھری چلا دیا. تو بہتر تو یہی ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھ پھر پھیریں, کیونکہ بعض اوقات اگر آپ لیٹ ہو گئے پہلے رکعت آپ نے اکثر زیادہ کاٹ دی اور بسم اللہ بعد میں ختم ہوا تو پھر جو ہے وہ مسئلہ بن جائے گا, حلال نہیں ہوگی. اس وجہ سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا جائے اور پھر یہی الفاظ کہنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام لے لیا جائے تو وہ بسم اللہ کے کیا ہو جاتا ہے, قائم مقام ہو جاتا ہے. اور پھر اس کا بھی خیال رکھیں کہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے تو اس کے بعد کوئی بات آتا ہے فوراً چھری پھیر. اگر بسم اللہ پڑھی اس نے مجھے اس کو گالی دے دی ہے تو بارش آ کر کے پھر جو ہے چھری چلائی تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوگا, وہ زمینہ ٹھیک نہیں ہوگا. ایسی طرح کچھ منہ میں کچھ آ بھی رہا ہے, بسم اللہ پڑھنے پہ جو لقمہ نکلا دیر ہو گئی پھر وہ چھری پھیر دی, یہ بھی کچھ نہیں ہوگا. اس وجہ سے بسم اللہ کرتے ہوئے احتیاط سے بسم اللہ اللہ اکبر اور فوراً چھری پھیر دی, اس میں تاخیر نہ کریں. اور اگر کسی نے نظر بسم اللہ چھوڑ دیا تھا تو پھر وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. البتہ اگر بھول کر کیا ہو جائے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو وہ ذبیحہ حلال ہے, بھول کر اگر ہو. اور پھر جتنے بھی جانور ذبح کرتے ہیں ہر جانور پر الگ الگ بسم اللہ پڑھتے ہیں. کوئی بڑی بھروسہ اس سے پوچھا کیا بسم اللہ پڑھو تو صبح پڑھ لوں, بس ایک تو بس وہ پڑھ لوں دن میں اسی طرح چلاتا, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, ہر جانور میں پڑھنا اور پھر ذبح کے وقت علیحدہ پڑھنا. مثلا بعض اوقات انسان ذبح کرنے کی روک رہے بسم اللہ پڑھتا, یعنی وہ الگ بسم اللہ ہے, وہ جو ذبح کرنا ہے وہ الگ بسم اللہ ہے, تو ذبح کے وقت پڑھنی ہے.
ایک ہوتا ہے کہ جو بھی کام شروع ہوتا ہے بسم اللہ کا جو بسم اللہ کا نہیں ہوتا ہے الگ بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے اور پھر زبان سے اس کا تلفظ بھی کرنا یہ بھی کہ دل میں سوچ میں بسم اللہ یہ کافی نہیں ہے اس سے جب وہ حلال نہیں ہو بلکہ بسم اللہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے. اچھا جی پھر چھری کو پکڑ لیں لیکن چھری چاقو کوئی بھی چیز دھار والی چاہے وہ بانس کا چھلکا ہو لیز ہو پتھر میں دھاری دار ہو سب سے ذبح کرنا درست جس سے وہ ذبح کرنے کا عمل ہو کیا جا سکتا ہے یہ ضروری ہے. پھر اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ تیز ہو اس سے مستحب ہے اگر وہ ہے ٹھیک ہے تو جس میں وہ تیز نہیں ہے تو اس سے ذبح کرنا جو ہے مقبول ہے کیونکہ اس سے جانور کو کیا ہو تکلیف ہو تو پہلے اس کو تیز کر کے جانور سامنے نہیں آتا پہلے سے اس کو تیز کر کے رکھیں. پھر ذبح کس طرح کو کیا جاتا ہے یعنی جانور کے کون سا مقام ہے جہاں پر یہ ذبح کیا جاتا ہے. لیکن یہ ذبح ایک نیچرل اس طرح کی ایک شکار کو کرتے ہیں جو بھاگنے والے شکار اس میں کوئی ایمان بسم اللہ پڑھتا ہوگا ہے یہ تو بھاگنے والا ہے جانور یہ تو پورا ہے اس کو ہم اپنے دھیان سے کرتے ہیں تو اس کے لیے یعنی اس کے درمیان لکڑے اور ذبح کرتے ہیں یہ جو گردن اور سینے کے درمیان کھڑا ہے نا اس کھڑے اور یہ جو جگہ ہے اس کے درمیان جو ہے وہ ذبح کرنے کی جگہ ہے کسی جگہ درمیان سے کرنے اوپر سے کرنے اور یا نیچے کی طرف سے کرنے لیکن اس درمیان میں ہو یہ جو جگہ ہے جانور کا اور یہ جو درمیان میں جگہ یعنی جو گھر ہے اس کے درمیان کی جگہ ہے. پھر وہ جو ہلکا سے وہ ہڈی شروع ہوتی ہے اس کو اوپر بھی کر سکتے ہیں نیچے سے بھی ذبح کر سکتے ہیں لیکن نیچے سے کرنا اس کا بتایا جاتا ہے اس کے جانور کی تکلیف کم ہوگی اوپر سے کرے تو حلال تو ہو جائے گا لیکن جانور کو اس میں تکلیف زیادہ ہوگی تو نیچے سے کرنا چاہیے. اور 4 جگہ کو کاٹنا ضروری ہے لیکن 2 دور کی رکھی ہوتی ہے اور ایک کھانے کی نالی ہوتی ہے ایک سانس کی نالی ہوتی ہے 4 رکھیں اس میں سے 4 کو کاٹنا ضروری ہے یا 3 بھی کر جائے تو بھی حلال ہو جاتا ہے لیکن 2 کٹنگ اور 2 نہیں کرنی تو جانور حلال نہیں ہوگا تو 4 کو کاٹنا بہتر ہے ضروری ہے کم از کم 3 کو ضرور کریں شرع کے حکم پر ضرور کرتا ہے ایک کون سی کھانے کی ہوئی بس جو 4 کٹ جائے بس رک جائے پھر آگے آ جائے جانور کو مزید بنا ضرور تکلیف دینا ہے ٹھیک ہے جی بس اس کو اتنے کاٹ کا جو ہے ہو گیا اور جانور کو ٹھنڈے ہونے کا انتظار کریں ٹھنڈے ہونے سے پہلے جو ہے نہ اس کی گرام بہت میں شروع مارے نہ اس کی اس کا کوئی لمبا وہ توڑے نہ گردن توڑے نہ اس کی آگے مارے کچھ نہ کرے ٹھنڈا ہی ہو جائے ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کو ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں. اس سنت تو یہ ہے کہ جو چھوٹے جانور ہیں بکری ہو گئی اور یہ گائے ہو گئی بھینس ہو گئی ان کو ذبح کیا جائے کوئی ایسا جانور نہیں جو ہے جس میں نہ جو ہے یہ سنت ہے اگر جب اس کو بھی ذبح کر کے گنجائش تو ہے لیکن نہ جو ہے یہ سنت اس کا طریقہ یہ اپنے ٹوٹ کے کام کو باندھ لیا جاتا ہے اور اس کی گردن کے نیچے کی جان کو جب سیدھا ہوتا ہے جان جو ہے گردن کے نیچے رکھے جمع ہوتی ہے تو اس کو خاص طریقے سے اس کو طریقہ آتا ہے تو وہ بچہ مارتا ہے تو وہ لگے ہوئے کو ڈالو اور پھر کٹ جائے نا تو جمع ہوتی ہے تو وہ نہ جاتا ہے تو سکون میں نہ اس کو کہتے ہیں یہ جو ہے یہ سنت ہے مشہور ہے آنا لیکن اگر وہ بھی ذبح کرنے تو جائز ہے جی. پھر ایک اس کا بھی بتاتا ہے تو یہ تو ضروری بات نہیں تو کچھ قربانی کی جو سنتیں ہیں آداب ہیں مستحبات ہیں جن کا لحاظ کرنا
اچھا ہے اور کچھ باتیں ایسی جو ناپسندیدہ ہے اسے بچنا چاہیے. تو جو سنت والی باتیں ہیں آداب ہیں ایک تو یہ کہ ذبح کرنے سے پہلے یعنی ابھی ذبح کرنے سے پہلے اس کو کھلا دے پانی وغیرہ پلا دے چارہ کھلا دے ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اس کو جہاں پر ذبح کرنا ہے وہاں لے کر ہے اور پھر یہ کہ لٹانے سے پہلے ضرور دیسی لگے اور اس کے سامنے بھی نہ کرے. لٹانے سے پہلے ضرور دیسی لگے اور اس کے سامنے بھی نہ کرے. اور پھر ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے گرایا جاتا ہے تو اس میں بھی طریقے سے اس کو گرایا اس کو بھی بڑی ظالمانہ طریقے سے یہ طریقے سے جس سے اس کو تکلیف ہو اس طرح کی اتنے آرام سے روٹی کھانے کا کسی جانور آپ بیٹھ جائے اس کو روٹی کھانے میں کچھ گرانا ہی پڑتا ہے باندھنا پڑتا ہے لیکن طریقے سے اس کو فرش پہ گرایا. فیصلہ کرتے ہیں کہ ذبح بیان ہے آج اس کو باندھ دیا اور اس کو کھینچ کر یہاں پر جاننے کو تکلیف ہوتی تو ہم نے کوشش کرتی ہے کہ کم از کم تکلیف اور ضرورت تیار کریں. صرف جانور کو ذبح گام کی طرف کھینچ کر مسجود کرنا نہ یہ جانور کو ضرورت سے زیادہ تکلیف دینا ہے. اور پھر ایک سنت یہ بھی ہے کہ اس کو دینا ہے اور خود بھی ذبح اس طرح کرے کہ سامنے کے بنا ہو. ٹھیک ہے ایک اس کا خیال رکھتا ہے اور جب اس کو پھر یہ دعا پڑھنا دیتا ہے انی وجہت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اگر نہیں بھی آدمی کو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے تو اس کو تو چھوڑنا نہیں ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بھی ہمیں آدمی اور خاص کر جو اس قسم کا کام کرتے ہیں تو وہ چاہیے کہ تمام سنتوں کا آداب خیال کریں. پھر جو ناپسندیدہ باتیں ہیں ایک یہ جانور کو دوسرے جانور کے ساتھ ذبح نہ کریں اور جو 10 جانور ذبح کریں تو کیا کریں خود کے ہاتھ ایسے لگا لیں یہ جب ایک کو ذبح ہو رہا ہو تو دوسرے جانوروں کو نظر نہ آئے تو کنار وغیرہ کا استعمال کریں یا کوئی آگ ہو کہ جب ایک ذبح ہو جائے تو اس کو جو ہے دوسرے جانور سے کہہ کے اس کو آگے لے جایا جائے تاکہ اس کے سامنے ذبح وغیرہ منظر نہ ہو. اور پھر وہی بات کہ جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا یہ ناپسندیدہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جانور کے سامنے بھی چھری ذبح نہ کرے یہ بھی ناپسندیدہ ہے. اور جو جانور ایسا تھا کہ وہ حاملہ ہوتے اور بچہ پیدا ہونے کے قریب ہوتے تو ایسے جانور کو بھی ذبح کرنا مقبول ہو. ایسے جانور تلاش کرنا چاہیے کہ جو کہ حاملہ نہ ہو اور بالکل جننے کے قریب ہے تو ایسے جانور کو ذبح کرنا مقبول ہے. اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ تصویر کر جو ہے کھانے جو ہے جانور وہ نہ لیے جائے. پھر جب کھان وغیرہ اتارتے ہیں تو احتیاط کرنی چاہیے. بعض اوقات احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے کوئی دودھ کٹا وغیرہ لگ جاتا ہے کوئی سادہ جو ہے گندگی جو ہے وہ گوشت کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے تو خام علاج گوشت کو کس طرح اس کے ساتھ مکس کرنا ناپاک چیز کے ساتھ جو ہے یہ ممنوع ہے اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح ذبح کرتے وقت اس ترتیب طریقے سے چھری نہ چلائے کہ وہ حرام آواز تک احتیاطی کی وجہ سے پہنچ جائے. بس وہ 4 رکعت کٹ جائے تو یہ کافی. پھر جانور کی وہ آزاد کہ حلال جانور کی یہ آزاد جو ہے ہمیں ان کو استعمال کرنا کھانا پلایا یہ بھی ہمارا ہے وہ ساتھ آتا ہے. یہ ایک جو جس وقت ہم ذبح کرتے ہیں تب محسوس کرتے ہیں وہ نکلتا ہے. جب ذبح کرتے ہیں تو خون نکلتا ہے اس کو بہتا ہوا خون تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے یا ہم کھا نہیں سکتے. باقی جو غریبی کے ساتھ خون آپ کو یا پانی آپ کو نظر آتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا
ऐसे ही नापाक होता है जो कि निकल जाता है। तो ये तो अंदर वाला गोश्त होता है वो सेहत पर ज्यादा होता है। तो जो हजरात कसाई हजरात की इhtiyati करते इजाफा करते जा रहे के बाद जो फौरन ही उसको ठंडा होने से पहले वो बना मगर कुछ भी मार देते हैं, तो उसकी वजह से इस खून के बहाव में तो खुद जिस तरह उसको कभी वो जो उसकी वो सेदान होता है निकलने का उसको रुकावट आ जाती है, खून पूरे करने से ठहर जाता है। जबकि कोई जानवर हराम नहीं होता, लेकिन उसकी उस रवानी में जो है कमी आ जाती है, तो वो खून फिर उस तरह से उत्पन्न नहीं होता जिस तरह की पूरी रवानी के साथ। दूसरा ये कि जानवर में गिल्टी निकल आती है, तो उस गिल्टी को भी नहीं खा सकते, वो भी दूसरी कहते हैं, तो दो चीजें होगी। तीसरी चीज मसाना, यानी जो पेशाब की थैली होती है तो वो भी उसको भी नहीं खा सकते। और बच्चा टूटा गरीबी के साथ वो बेटा होता है तो उसको भी इस्तेमाल करना जायज नहीं है। इसी तरह दोनों किस्म की मर्द की जो शर्मगाह है और जो माता है उसकी शर्मगाह उसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसी तरह सातवीं चीज जो है वो कपूर या दूसरे तेल जो होते हैं उसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी सब तमाम चीजें जो है वो हलाल है, तो खाना मकबूल तहरीमी है। अल्लाह ताला जो है अमल की हमें तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह ताला सही तरीके से हम कुर्बानी कर सके और अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत का शर्त हासिल हो सके। और दावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अभी आज हमारे रसाई तबलीगी मुख्तसर कोर्स में पहला बयान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तारिक महमूद साहब का हुआ, जो मेरे वालिद मोहतरम थे मुसव्वर साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मिजाज और इस मदरसे के सीनियर उस्ताद और सीनियर मुफ्ती भी हैं। पहला बयान उनका था, दूसरा हज़रत मौलाना मुफ्ती नरीम खान साहब का हुआ, जो भी हज़रत वालिद मोहतरम के खलीफा मिजाज और इस इदारे के उस्ताद और हदीस सीनियर उस्ताद सीनियर मुफ्ती बल्कि सदर मुफ्ती भी हैं। अब बंदा नजीर खादिम जामिया अब्दुल्लाह मोहम्मद महमूद अकील रहमान आपसे मुखातब है। लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, सिर्फ आपको थोड़ी सी नींद आपकी आ रही है उसको खत्म करना है और चंद टेक्निकल बातें आपके ध्यान में डालनी है। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक अपनी रहमत शामिल फरमाएगा। आमीन। सोचते आ रही है कि कुर्बानी या ज़िबह इसका फलसफा क्या है। कोई जरूर करना है, कोई होता है कि का टुकड़ा ला दे वो छुरा मार दे वो गोली मारना, सेवा करना ही क्यों जरूरी है। कुर्बानी का फलसफा समझे या सेवा का फलसफा समझे। असल में अल्लाह ताला ने रूह बनाई है, रूह का हमें पता नहीं वो चीज क्या है। उसका कनेक्शन खून के साथ, खून जब तक निकलेगा नहीं बहेगा नहीं उस वक्त तक रूह के निकलने का कोई जवाब नहीं बनता। रूह साथ रहती है, खून को निकालने बाद वो चली जाएगी ऊपर, वो चली जाएगी। अब सोचते आ रही है कि अल्लाह ताला ने हमारे खिलाने पिलाने के लिए एक पाकीज़ा उम्दा खूबसूरत तरीका रखने के लिए हमें वो जानवर दिए हलाल बनाकर जिनका खाना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है
اور جن کا کھانا ہمارے لیے کسی طرح نقصان دہ نہیں ہے. صرف 10 جانور ہیں جس کی قربانی کی جا سکتی. کتنے جانور؟ بس نہیں بھی تو کہاں ملنے والے. ہاں 10 جانور. نمبر 1 بکرا. نمبر 2 اس کی اہلیہ. نمبر 3 دمبا. نمبر 4 اس کا دوست چھکرا. 4 چھوٹے جانور یہی 4. اور 4 جو ہیں ایسا ہے یعنی کہ آگے میں سور کرتے ہیں, اردو میں بیل کرتے ہیں, پنجابی بچہ لکھا ہوا بیٹا ہوئے یعنی کہ 2 سال کا ہو, 2 سال کا ہو بچہ. ٹھیک ہے. اور اس کی اہلیہ گائے جب ماں ہو چاہے اہلیہ ہو, فیملی جو بھی ہو, ہمیں سب لیڈیز اینڈ جینٹس, بیل اور اس کی لیڈیز. اور بھینس اور بھینسا, بھینس اور بھینسا یہ 2 سال کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد بڑے صاحب جن کا ذکر قرآن پاک میں یہ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کیسے دیکھو اونٹ کو کیسے بنایا, کیا 5 دن کا پانی اسٹور کر کے رکھا اونٹ اور اس کے لیے بس جو آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور ان 10 کی اگر میں فضیلت میں جاؤں تو شام ہو جائے گی. میں مختصر سے بات کروں گا, آپ تھک چکے ہیں اور جو مہمان سے آئے ہیں ان کا کھانا بھی کھانا ہے, اس لیے کھانا کھا کے جائیں گے جو مہمان کا اسٹیشن ہے. تو بات سنیں توجہ سے, یہ 10 جانور ٹیکنیکل جانور ہے, زبردست جانور ہے, ہمارے فیور میں ہماری صحت کے لیے ایک مناسب ہے. لوگوں کی باتوں میں نانا بٹر گوشت نہیں کھانا, اس کو بٹا نہیں کھانا, مٹن کیا بات ہے بھائی. ارے قربانی کا جانور چاہے اونٹ ہو چاہے اٹھا ہو کٹی ہو, وہ 2 سال بہت خوش رہتا ہے. یہ جانور جو کی قربانی ہوتا ہے دوبارہ دماغ, بکرا بکری, دمبا چھکا, گائے بیل, بھینسا بھینس, اور اونٹ اور اونٹنی. اس کے علاوہ نیل گائے کی قربانی حلال نہیں, اور ہرن کی قربانی حلال نہیں. خلاص جانور حلال ہے, حلال نہیں. تو قربانی کے جانور کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے کیا جو انسانوں کے لیے مفید ہو, اور انسان کی عزت اور تکریم کو اجاگر کیا کہ تمہارے لیے پروٹین گوشت آپ کے پاس. اور ان جانوروں کی آداب اور ان کی خصلتیں جبلتیں بہت عجیب, اور یہ کیفیات والے جانور ہیں جن کا تعلق تکوینیات سے ہے. یہ جانور جان قربان کرنے کے لیے بہترین جانور ہیں. بکرا بکری میں تو خاص طور پر رحمت اور برکت بہت زیادہ ہے. وہاں چھوٹے لوگ ہیں, چھوٹا گوشت کھاتے ہیں, یہ کہتے ہیں لوگ چھوٹے سے لوگ ہیں, چھوٹا سا گوشت کھاتے ہیں. تو خیر اس سے گفتگو یہ ہے کہ بکرا بکری میں کیوں اور کیسے, ذرا مثال دیکھوں 3-4 سیکنڈ کی ہے, مثال توجہ فرمائیں. تو بکرا عید پہ بکرا بکری ذبح ہوتے ہی نہیں ہوتے, اس کے باوجود خیر منڈی میں کتنا مال گیا ہوتا ہے, اور کتنا کتی کہیں ذبح نہیں ہوتے, اور کہیں منڈیوں میں اس طرح نہیں آتے. معلوم جن کو چھری چلاتے ہیں تو ان کی برکت ہے. اور بھی ہے تو اللہ پاک کا یہ بنایا ہوا نظام فلسفہ, ذبح کا فلسفہ ہمیں ان صاف ستھرے پاکیزہ جانوروں کو مزید اندرونی روحانی پاکی صفائی رکھنے کے لیے صحیح طریقے سے ذبح کرو. خون کا تقاضا نہ رہے, تمہارے لیے بہت پاکیزہ چیز بن گئی. اب تم چاہے کھا لو چاہے فریزر کر لو. اللہ تعالیٰ کے نبی نے بخاری شریف کی روایت ہے 15 دن پائے اندر دوسرے کو فریجیں بھی نہیں ہوتی تھی, گرمی میں بھی نہیں ہوتی تھی. پائے مطلب سنبھال کے رکھے تو سنبھال کے رکھنا ثابت ہو گیا. لیکن اینا میں سنبھالوں کے سارے فریزر چوس کے 11 مہینے کھاتے رہو, کوئی حرج نہیں, گناہ نہیں ہے. لیکن بہرحال گوشت کھانا ہی مقصد نہیں ہونا چاہیے. جیسے حرم شریف جا رہے ہیں, ابھی میں سیر کرنے جا رہا ہوں, ارے بیوقوف سیر تو زندہ ہو جائے گی, تو نیت آگے آ پڑے گی.
تو یہاں پر قربانی عبادت کی نیت کرنی ہے، ہم نے کھانے کی نیت نہیں کرنی. وہ الگ بات ہے کہ آج کل تو چاہے بکروں کی میٹنگ ہو رہی ہے اور گائے وغیرہ کی الگ ہو رہی ہے، وہ جب ایک دوسرے سے شام کو گزرتے ہیں ایک دوسرے کو بائے بائے کرتے ہیں کہ آج سے ہم جب جدا ہوئے تو ہو سکتا ہے ہم کباب میں عید میں ملاقات کریں. بیچارے آج کل یہ میٹنگ کرتے ہیں اور انعام کو خطرہ ہے، منڈی میں بھی بیچارے خطرے میں رہتے ہیں. کئی ایسے ہوتے ہیں جو سال میں ملتے اور کئی ایسے ہوتے ہیں منڈی لگتی ہے ساتھ ہی کہا جاتا ہے اور ساتھ ہی ادھر کی ماں کب تک خیر بنائے گی آخر ایک دن چوری کے نیچے آئے گی. اب چھوٹی چھوٹی باتیں میری ایک قیمتی سی باتیں ہوں گی، تھوڑی کچھ کڑوی ہوں گی، کچھ میٹھی ہوں گی، مرچ باتیں ہوں گی. ذبح کے 3 رکن ہیں. ذبح کے 3 رکن ہیں. جس طرح عمرے کے 3 موقع ہیں، نیت کے علاوہ 3 چیزیں ہوں گی. تو آپ کرنا، صحیح کرنا اور ٹین کرانا. اسی طرح ذبح کرنے کے 3 رکن ہیں، یعنی 3 ضروری چیزیں ہیں. نمبر 1 باجی کا مسلمان ہونا، ذبح کرنے والے کا، ذبح کرنے والی ہو، والا ہو، بچہ ہو، یعنی سمجھدار ہو یا والی ہو. والے بھی ذبح کر لیتے ہیں نا، زیادہ تر مرغیاں کرتے ہیں گاؤں دیہات میں، مرغیاں ذبح کرتے ہیں. ویسے تو عورتوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ بکرا بکری گرا سکے، وہ بیچاری کراتی ہیں تو شادی ہو کر کھڑا ہو جاتے ہیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے. اس لیے مہاراج ذبح کرنے والا مرد ہو یا ہو مسلمان اپنے ایمان اور اسلام کو تازہ کرتے رہا. تو نہیں شریف ہے یتلو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. تو اس وقت خاص طور پہ اس امام مسجد حضرات کو ہم بتاتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے عقیدے درست کلمہ پڑھ کے نماز پڑھانی چاہیے تاکہ خوبصورتی کوتاہی پیچھے ہوئی ہے نماز سے پہلے تو باقیوں کی نماز تو خراب نہ ہو. اس لیے آپ جب چھری پکڑ رہے ہیں اس سے پہلے ذرا بہتر ہے، ضروری نہیں بہتر ہے کہ اپنا عقیدہ چیک کر لیں، ذرا ایک راؤنڈ لگا لیں، ذرا کلمہ تجدید ایمان کر لیں اور ساتھ میں تشریف لائیں. یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 اس کی 3 لگے یا 4 لگے کاٹنا ضروری ہے اور 3 لگے لازمی کاٹنا. مسلمان ہونا ضروری ہے اور بسم اللہ یہ پڑھنا ضروری ہے اور نمبر 3 لگے کاٹنا ضروری ہے. 3 چیزیں. اب بسم اللہ کی اللہ پر پڑھنا یہ ٹیکنیکل چیز ہے. میرے پاس نا ٹیکنیکل عنوانات ہوتے ہیں، ٹیکنیکل بات سمجھے. بسم اللہ پڑھنا فرض ہے اور رکن ہے، اس کے بعد حنفیہ کے نزدیک حلال نہیں. بسم اللہ کے ساتھ اللہ اکبر جوڑنا یہ پتہ کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی بھی بندے کا آپریشن کرنے کے لیے اسے بے ہوش کیا جاتا تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. اس لیے بسم اللہ کے ساتھ اللہ اکبر لفظ اللہ دونوں کو جب جوڑ کے جانور کے کان میں ڈالیں گے تو ایسا ہو جائے گا جیسے وہ مرغی میں چلا گیا خوشی سے جان دے رہا. بات نہیں آ رہی؟ بیچارے سوئے میں آپ نے خود دکھا دیا. چلو چلیے. بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. یہاں سبھی بندے کی ضرورت ہے 3 مرتبہ پڑھیں تاکہ اس کو سکون ملے، اس کو کوئی تسلی دینے والا. اس کا فیملی ممبر کوئی نہیں، اس کو سارے کسائی کھڑے ہیں، اس کا چھڑا لے کے کھڑے ہیں، اس کی جان لیوا کھڑے ہیں، اس کے دشمن کھڑے ہیں. مطلب کہ وہ بیچارہ اپنی جان بچا نہیں پا رہا تو آپ نے بھی اس کو نصیحت دینی ہے. نصیحت دینے کے لیے اس وقت سب سے بہتر جملہ بسم اللہ اللہ اکبر. یہ جملہ کیفیت کے ساتھ ذبح کرنے والے کو پڑھنا ہوگا اور جانور بھی کیفیت کے ساتھ سنے گا. یعنی تجویدی معاملات ہیں، ہر جانور کا الٹرا ساؤنڈ الگ الگ ہوتا ہے. اور یہ اللہ کے جانوروں کو جو ذبح کیا جاتا تھا اور یہ اللہ دیکھتے تھے اس جانور کو جب قربان گاہ میں لاتے تھے تو وہ خود بھی رو رہے ہوتے تھے اور جانور کے آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے ہوتے تھے. اور جانوروں کی کیٹیگریاں ہیں تقوی کے لحاظ سے. تو جس جانور کو آپ نے قربانی کے لیے خرید لیا وہ متقیوں میں سے شمار ہو رہا ہے اور یہ اللہ شہداء میں شمار ہو رہا ہے. ان شہداء میں اولیاء اللہ کے مختلف درجات ہیں. کوئی جانور کو چلا آتا کہ جو چوری کرے روئے گا، آئے گا، کٹ پڑے گا، رسم کروائے گا، چھلانگ میں مارے گا، گن کرے گا
اور لڑکے شوگر لگا رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، یہ دیکھو یہ کتنا اچھا ہے۔ ارے وہ کیفیت کا وقت ہوتا ہے، وہ تماشے کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ اور کچھ جانور ہوں گے جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ آج میری بات سن لینا، سب جانور ایک جیسے نہیں ہوتے، اور کچھ جانور ایسے بھی ہیں کہ اللہ نے دیکھے ہیں کہ دنیا میں سے جن کے آنسو بھی جاری اور خود ہی بیچارے ایسے جیسے کہ اپنے آپ کو شہید کرنے کے لیے لیٹ رہے ہیں، خود سے لیٹ رہے ہیں، اور کوئی آواز کوئی جو سنانی خوشی سے اللہ پاک کو جانتے رہے ہیں۔ اس وقت زبان کرنے والے کو بھی، اور جس کی قربانی ہے اس کو بھی پاس کھڑا ہونا بہتر ہے، سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فاطمہ سے فرمایا وہ بھی اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو، جی قربانی کے پاس کھڑا ہونا سنت عمل ہے۔ ان کی وجہ توجہ الذی فطر السماوات والارض علی بہمان المشرکین، جس نے قربانی کرنی ہے بھلے چوری نہیں کرنی ہے، اور بڑی سنت عمل ہے۔ اللہم ان کا ولا کا اللہ تیرے لیے ہے، تجھ سے ہے، یہ تیری خاطر تیری رضا کے لیے اس کا فرمان کر رہا ہوں، کر رہی ہوں۔ یہ چوری اس کے کاٹے پہ چل رہی ہے، در حقیقت میری جان آپ اپنے بارگاہ میں قبول کیجیے۔ یہ تماشے کا وقت نہیں، یہ کھانے پینے کے شوق میں جلدی جلدی کرو روٹیاں نکالو بھون کر کھائیں، یہ چکر شوق نہیں۔ اس وقت ایک بہت بڑی جان جا رہی ہے، اور اس کی جان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام پہ جا رہی ہے۔ یاد رکھنا، جو کسائی جو ذبح کرنے والا ذبح کے وقت پہ تماشا لگائے گا، مذاق کرے گا، جانور کو گالیاں دے گا، جانور کو ٹھک تیری ایسی دینا ہوئی چھڑا مارا، ایسے تو بولتے ہیں کہ صحیح ناراض نہیں ہونا تو صحیح تھا، یہ ایسی تیزی ہم کو مٹ لگ جائے گا، پتا ایسی نامناسب گفتگو کرتی ہے جو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھنا قیامت کے دن وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے، وہی تو آپ نے آ گیا اور صحیح ازور ترکی میں تو تماشا لگا سی جو منلی بکر لگا دی میری جان جاڑی کیا نسی تو کی لگا ایسی کرنا ایس بول اتنی بار جانور کرے گا تو بندہ قوم کو نیچے زمین نکل جائے گی، یہ میری بےزتی کر رہا ہے۔ آج کے بعد ٹیکنیکل چیز سمجھی، اس کو عبادت سمجھی، اور بڑے سیانے پر انگریز کے پتھر پر انگریز ہمیں مشورہ دیتے ہیں، اور یہ تو جانوروں پہ ظلم ہے، یہ جانوروں کو ایسی چڑا پھیر دیتے ہیں، یہ بڑا ظلم ہے۔ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، اور اس میں ٹیکنیکل چیز دہائی دے دی جاتی ہے۔ بڑے سکے ہو کے کافی لوگ مشورہ دیتے ہیں، ان کو دماغ میں یہ لگا دیں، سن کر دیں، روز کر دیں، تب جانور کو تکلیف نہ ہو۔ ارے تمہیں کیا پتا، تمہارے سن کرنے سے زیادہ ہمارے پاس سن کرنے کا آلہ موجود ہے، وہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ انہیں کیا خبر نہیں کیا ہوتا ہے اللہ پاک کا نام، اس کی طاقت کیا ہے، اس کا مزہ کیا ہے، اور اس کی چاشنی کیا ہے۔ جو بندہ بندی ہے، جو جانور قربان ہوتے وقت اللہ پاک کا نام سنے گا، وہ خوشی سے جان دیتا ہے۔ آگے تھوڑی دیر توجہ فرمائیں۔ جانور کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے ہمیں نسل کی اجازت دی، بلکہ جن پر قربانی واجب ہوتی ہے وہ واجب قرار دیا، لازمی قرار دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس جانور کو کھلانا پلانا اچھا کرے، اپنی کنجوسی نہ ہو، بٹلے کی موت ہوتا ہے کہ وہ مہنگے ہیں تو نہیں ہے، ایسے مہنگے مجھے سستے آئے۔ یہ چکرا بیچاروں کا وہ بنڈا نہ پائی، وہ بنڈا اور 2 دن رہ گئے سارے، پنجابی بولتے ہیں نا سب صحیح، ہمارے پنجاب کے اور بنڈا رہن دے کا 2 دن کا مہمان چارا چپا کھاتا ٹھیک ہے تو چھوڑی دے تیری ہے، یہ طریقہ رواج پا گیا۔ اور بھائی وہ مہمان ہے، اس کو چائے پانی بسکٹ، اس کو چاکلیٹ غذا چیزیں جو آپ کی پہنچ اپروچ جو آپ کھاتے ہیں اس کو کھلائیں۔ آپ کی وصیت محبت ہے یا نہیں ہے، پہلے فیصلہ کریں۔ آپ کی اپنی قربانی کے ساتھ محبت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر نہ پوچھو، آپ کو ثواب کب ملے گا؟ سمعوا وطاعتم فإن على الصراط مطاياكم، بعض جگہ یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اپنی قربانی کو موٹا کرو، موٹا کرو، اے دیکھ بیچے واسطے آلو کھلائی جاؤ، اور موٹا موٹی کر دیں منڈی کی جو تکلیف نہ جائے، تو بیچے نہ کا آنا ہے نہیں آدھا پسلیاں میں جوڑی ہیں آنے یہ کو کھا جاتا ہے۔ وہ آلو کھائے ہوتے ہیں، آلو ختم ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کھا کے آئے ہیں۔ دوسری بات، آپ ٹیکنیکل طریقے سے قربانی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں،
ایسے پیسے کے اعتبار سے بہتر بنا سکتے ہیں. اچھے پیسے جتنا ووٹ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اس اچھے سے اچھا جانور خرید سکتے ہیں, لیکن اخلاص کے ساتھ مقابلے میں نہیں. آج ہمارے یہاں مقابلے میں کراچی میں نیا مقابلہ پاکستان میں ہوتا ہے. یہ فلاں صاحب کی قربانی, یہ فلاں صاحب, یہ 5 لاکھ کا جانور بیل ہے اور یہ 7 لاکھ کا ہے. کوئی ہر چیز شوق پر دیکھیے 7 لاکھ کا جانور ہے. یہ سننے کے لیے سنانے کے لیے ڈرامے چل رہے تھے. ارے بھائی خاموشی کے ساتھ آپ قربانی اچھے سے اچھا جانور خریدے. اس کے بعد ٹیکنیکل چیز سمجھے کہ جانور قربانی کا جہاں رہ کر جو کھاتا رہا, ابھی کیا پتا کیا کھاتا رہا. اللہ تعالیٰ نے اسے حلال جانور کیسے بنایا, اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری غذا بنایا. تو ہم اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے 3 سے 5 دن اپنی نگرانی میں حلال پیور حلال غذائیں کھلائیں. جب وہ جسم کا حصہ بن جائے پھر اس کو قربانی کر لے گا, پھر مزہ آتا ہے. اس کے گوشت میں ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کے گوشت میں ٹیسٹ ہوتا ہے. ہمیں ٹیسٹ چاہیے کک کا. ارے بھائی کک بھی تو صحیح ہونا چاہیے نا. کک کا ٹیسٹ لیتی ہے, باورچی کا ٹیسٹ لیتی ہے, تو ہمیں چیز کا بھی تو ٹیسٹ ہونا چاہیے. آپ کو یہ پتہ نہیں کتنا جانور کر رہے ہیں اور بیچارہ ہڈیاں نکلیں گی, چھکا پتہ نہیں کتنا بڑا جانور ہوتا ہے. آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اور سستے کی قدر اٹھا کے اور اونٹ جو 5 سال کا چلتا ہے, اس اونٹ کو 80% لوگ صحیح نہیں خریداری کرتے. 80% جہالت کا شکار ہے. تو جو پہلے بڑا جانور ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ 3-4 لاکھ کا, ہاں اچھا ٹھیک ہو جائے گا, اور وہ ہوتا 3 سال 3.5 سال 4 سال نہیں ہوتی قربانی. جو اونٹ 5 سال پورے کا ہے وہ 10-12 لاکھ کا ملے گا آج کل. وہ بڑا اونٹ ہے. اور اونٹ کے جب آپ کھول کے دیکھتے ہو تو ویسے بڑے بڑے کرتے ہیں, اور جو کرتے ہیں وہ قربانی سارا کرتے ہیں, اور سارے کچھ واقعات ہے. اس مختصر کورس میں سب کو شامل کرنا اور سب کو بیان کرنا میرے پاس ہے. میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا, تو کچھ باتیں آ گئی ہیں, کچھ آ رہی ہیں. تو کسائی حضرات جو پیشہ وارانہ خدمات سر انجام دیتے ہیں, یاد رکھنا نہ جانور کو دھوکہ دیں نہ کسی انسان کو دھوکہ دیں. فارمولا یاد رکھیں, نہ کسی انسان کو دھوکہ دیں اور کھلائے بکرا کہہ کے گوشت دے رہے اور ہے کسی کٹے کا یہ آپ کسی بیمار کو پہ چھتری کو لے کے اس کا گوشت بنایا ہے, بکرا لکھا ہوا ہے چھوٹے گوشت کی دکان. کسائی عادت کے ساتھ کبھی دھوکہ نہ دیں. آج دھوکہ دے دیں گے نا آپ کا وقت گزر جائے گا, ہٹاؤ ہو جائے گا. آگے جاؤ کر آپ کی گردن جب پکڑی جائے گی پھر اس گردن کو چھڑا نہیں سکیں گے. نہ جانور کو دھوکہ دیں, دھوکہ دے کو سوچ رہا ہے لے کے ادھر جا رہے ہیں, کل اس کو پوچھ رہے ہیں, ایک اس کو بھی دھوکہ دینے کے مختلف صورت ہے. نہ جانور کو دھوکے سے کہیں لے کر جائیں, نہ جانور کو دھوکہ دیں, نہ جانور والے کو دھوکہ دیں, نہ ذبح کے وقت اس کو تکلیف دیں. چھری کا تیز ہونا, جانور کا پنڈا رو لٹانا, جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کا ذبح کرنا, جانور کے لٹانے میں زیادہ دیر نہ لگانا, جانور کو پنڈا رخ کر کے رکھنا اور طاقتور بندے کا چھری پکڑنا, یہ سب چیزیں کیا بتا رہی ہیں کہ اس جانے والے کا حق ہے کہ صحیح طریقے سے ذبح کیا جائے. اس کا جرم کی طرف منہ ہوگا, پاؤں اور پوچھ اس کی شمال کی طرف ہوگی اور منہ اس کا قبلے کی طرف ہوگا, آگے اس کی کیوں کی طرف آنے ہوگی, پھر پتا جو پیچھے منہ کا پیولا شریف ہوگا, پھر وہ چھری پکڑ گیا. آپ آئیے چھری پھیرنے لگے, بڑے رومائن چھری چلنے لگی. گائے ذبح کرنے والے جو ساتھی ہیں وہ تو مجھے فرمائیں, جو گائے کی لٹکی ہوئی کھال ہوتی ہے نا اس کو پکڑ کے جو بندے ادھر سے ادھر سے, پھر جناب وہ کناڑی ہوتا ہے, پتا اکثر کناڑی ہوتے ہیں, چھری چلا رہے ہیں, بسم اللہ اللہ. ارے بھائی کھال کٹنا زندگی کا سب سے بڑا عظیمناک مرحلہ ہوتا ہے. اس لیے جو لمبی لٹکنے والی کھال والے جانور ہیں ان کا ذرا خیال کرنا چاہیے. یہ میرا سب سے زیادہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اس وقت کی نشست میں. میں خود بھی کرتا رہا لیکن اب اتنی وہ معلوم نہیں ہوتی کہ اس کا حق ادا کر سکوں گا. جو دھان لٹک رہی ہوتی ہے نا اس کو کاٹ کے آپ نے آنکھ کاٹتے کاٹتے آپ نیچے گلے تک
حرموں تک پہنچ ہی جائیں گے لیکن جانور کو اس سے تکلیف زیادہ ہوگی. آپ اس کی لٹکی ہوئی کھال کے دو طریقے ہیں. ایک تو لٹکی ہوئی کھال کو آپ تقسیم کر دیں, دونوں پکڑ کے کھول دیں, کاٹے گردن کے اوپر اس کی کھال کو بچھا لیں. جب بچھنے جیسے بھینس کی کھال ہوتی ہے جب ایسے وہ بن جائے پھر اس کو بسم اللہ اللہ اکبر جب آپ دیکھ کے چھری چلائیں ساتھ ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے جائیں بلکہ پہلے سے پڑھنا شروع ہو جائیں اور 3 بار پڑھتے جائیں سارے لگے کرتے ہیں تو پھر اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک, اس میں ٹیکنیکل چیز کیا ہے؟ اصل تکلیف جانور کو کھال کٹنے میں ہوتی ہے اور ہم لوگ لڑکی کی کھال سے اناڑی ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ تکلیف دیتے ہیں. یا تو 2 طریقے یا تو کھال جو لڑکی ہوئی ہے نا اس کو کھول کے بچھا کے اس کو پیچھے لگا لے ساتھ, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر پھر جب کھال ساتھ لگے کے ساتھ مل جائے وہاں ایک ٹاک لگنا ہے, ایک بسم اللہ اللہ ایک ٹاک لگنا ہے. سر اندر جو چیزیں کٹ رہی ہیں اس سے جانور کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ ٹیکنیکل چیز ہے, صرف کھال کٹنے سے تکلیف ہوتی ہے اور ہم اس کھال کو پکڑ کے کاٹ کے اتنا تکلیف دے دیتے ہیں کہ اس بیچارے کے پتہ نہیں کتنے قصور کیے ہیں مستضیر نام سزا دے رہے ہیں. اس رات کا وقت نہیں, یہ قرآن کا وقت ہے. تو ایک طریقہ تو یہ کہ کھال کو ایسے کر کے ساتھ لگا کر. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو لٹکی ہوئی کھال ہے جو دیکھ رہے ہیں جو لٹکی ہوئی کھال ہے اس کو آپ ایک طرف کر دیں اور آپ یہاں سے کاٹنے سے ٹک لگاتے ہیں چھری ادھر سے پوری سیدھی ہو جائے گی. اور یہ ٹیکنیکل طریقہ ہے جس سے جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. سارا سا ٹک لگنا ہے اندر جا کے چیزیں کٹنی شروع ہو جاتی ہے. اور ہمارے کسائی بھائی کناڑی بھائی کیا کرتے ہیں اوپر سے کاٹنا شروع کرتے ہیں. 2 بندے کھال پکڑتے ہیں کاٹ کے نیچے سارا کچھ کاٹ کے ساری لگے کاٹنے کے بعد بھی سائڈ میں ادھر سے مار لیتے ہیں پھر کھال کو پکڑ جاتے ہیں پھر کھال کو کاٹ رہے ہیں. چھوڑ دے نصیحت خدا کا واسطہ ہے, جانور کے حقوق میں چھوڑ دے نصیحت دینا. اور نمبر 2 جو کسائی حضرات ذبح کرنے کے ساتھ ہی بڑے سیاڑے چراغ کو شیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ساتھ ہی چراغ کا مال کرتے ہیں تاکہ انہوں نے سیدھا کریے یہ جڑا لمبا پہ مارتا ہے انہوں نے ذرا سیدھا کریے ہم چرا مار کے اندر کوئی اندر بھی کھٹا ہو جاتا ہے. یہ اس طرح جانور حرام ہو جاتا ہے, حرام ہو سکتا ہے. اسی لیے اندر چرا دل کو لگے حرام وقت کو لگے پتنی کہاں لگے اس کی وجہ سے اگر ڈیتھ ہوگی تو آپ کا جانور حرام ہو گیا. اتنی ذبح کرنے کے بعد آپ بھی ٹھنڈے ہو گئے اس کو بھی ٹھنڈا ہو جاتے ہیں. آپ صرف کیفیات نوٹ کریں. ہر جانور کی کیفیت الگ ہوگی. کوئی ٹینشن میں ہوگا, کوئی بیماری میں ہوگا, اس کو کسی کو پیشاب آ رہا ہوگا, کسی کو موشن لگے ہوں گے, کسی کو دست لگے ہوں گے, کسی کو تکلیف میں جا رہا ہوگا اور کوئی خوشی ہنسی آرام سے جان قربان کرنے کے لیے چھری کے بعد بھی زیادہ نہیں ملے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھری کے بعد ملنا نہیں, یہ کمزور تھا یا اس کے کچھ ایسے تبصرے نہیں کر رہے. وہ آپ کیفیت والا جانتا ہے وہ اپنی آنسو بہا کے اپنے رب کے نام پہ جان دینے کے لیے مان چکا ہے. یاد رکھیے یہ قربانی کرنا کوئی وہ نہیں ہے, حالانکہ کا بڑا نہیں ہے. چھری تیز نہ کریں, جانور لہانے میں زیادہ دیر نہ کریں, لٹکی ہوئی کھال کو ہٹا کر چھری چلائیں, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائیں, ٹھنڈا ہونے دیں, جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں. اس کے بعد کھال اتاریں کہ اندر چھوڑ مارنا ہے اس کو پورا ٹھنڈا ہونے کے بعد. جی اسی طرح کھال اتارتے وقت دھیان دیں, کھال ایک سرمایہ ہے, کھال ایک قیمتی چیز ہے. جیسے کوئی بندہ کسی نوٹ کو اٹھاتا نہیں ہے اسی طرح کھال کو ٹک نہیں لگنے دینا چاہیے. ہر چیز کا ایک کمال ہوتا ہے. ڈرائیونگ کا الگ کمال ہے, کھال اتارنے کا الگ کمال ہے, الگ کمال ہے. اس کمال کا اظہار یہاں پر ہونا چاہیے. کھال اتارے ٹیکنیکل طریقے سے اتارے, اس میں ٹک بھی نہ لگے اور جانور کا کوئی ایسا مسئلہ بھی نہ ہوگی. اور جو بھی کھال اتارنے کے بعد گوشت لگانے لگے, ادھر بھی گوشت بڑا ودیا ہے, ایسے نہیں کہنا ماشاء اللہ کہنا, اور جنہوں نے کھانا وہ کھان کے بعد شروع کر لینا تو جی چنگا گوشت ایسے نہیں, بلکہ آپ نے کیا کہنا ہے ماشاء اللہ. اور آپ کی ہوئی حرکت شروع ہوتی ہے, آپ کچھ کا چلی سی ہوگی وہ ایسے حرکت کرتی ہے اور اپنے طور پر کچھ کہہ رہے ہیں اس کی نہیں ہوتی. یہ مانا تک بھی نہیں ہے کہتی جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو بھی ماشاء اللہ ضرور ہے. تمام کسائی ذبح کرنے سے پہلے بھی, ذبح کرتے وقت بھی اور ذبح کے بعد بھی گوشت حال کرتے وقت
ماشاءاللہ قوت الا باللہ. اور اپنی آپ کو یاد کریں یہ دیہات چلا 3.5 منٹ 4 منٹ 5 منٹ میں یہ دیہات چلا. اب ہم کس طرح کریں گے؟ سب سے آسان صورت یہ سوا ہے جیسے ایک کال کرنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوتی پھر انسان آرام سے چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو کتنی عزت دی ہے کتنی عزت دی ہے. لیکن بہت ہوتا ہے اس کو کپڑے پہناؤ کفن پہناؤ اور قبر میں چھپاؤ. ایک اللہ تعالیٰ جل اجازت ہمیں جو اجازت کھانے کی اجازت نہیں ہے جس کی ہم اپنی کھال اتارتے ہیں سوچے کھال اتارتے ہیں. اگر میری کھال اگر میری اتر رہی ہوتی ایک تو میرے کپڑے اترتے ایک میری کھال اترتی ننگا تو ننگا ہو جاتا تو کتنی گڑبڑ ہوتی. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی کھال اترنا تربوش کرنے کے لیے مجبوری ہے تو اس لیے اپنے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عزت اور تقریب دی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو بہرحال نامناسب جملے کسی جانور کو نہ کرو. وہ اسی بات کرنے والے توجہ فرمائیں وہ اسی بات کرنے والے حضرات. تو یہ مرغی کی بات کرتے وقت آپ نے ایک روزگار کے کرنا سائڈ میں ہی رکھیں. بہت سارے کسائی میں نے مجھے معلوم ہوا کہ بہت سارے کسائی کیا کرتے ہیں ٹوکا رکھا ہوا ہے ٹوکا ٹھیک ہے مرغیوں کو ایسے کرتے ہیں اس میں اس کی گردن وہ کرتا جاتا یہ ناجائز ہے تکلیف دہ ہے گناہ ہے بچنا چاہیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی طرح مشینی سوا حنفیہ کے نزدیک ان چیزوں سے بچے رہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں سعودیہ میں وغیرہ آنے سے مرغی کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ ہمیں ان کے ذریعہ کا کامل بھروسہ نہیں ہے. حنفیوں کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ دینا جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کی ذبح حلال نہیں ہے. اس لیے ہم نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بسم اللہ اللہ مرغی کو پکڑے تو دھیان سے پکڑے. یہ دکاندار مرغی والے حضرات جو ہے نا مرغی کو پکڑتے ہیں آپ کا ایک ہاتھ اس کی آنکھوں میں لگا ہوتا ہے اور ایک ہاتھ کی ناک میں کام کیا ہوتا ہے ایسے پکڑا ہوتا ہے کوئی نہیں پکڑا تو پکڑا کام سے اور ایسے عادت بڑی اور ڈرام میں پھینکے جا رہے اور چاہے ڈرام میں 5 مرغیاں پھینک نیچے مرغی کو پکڑ کے وزن سے پکڑے گی. یہ تو خود کو حرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب جو طریقے کار آ گئے ہیں ان کے مطابق سے لٹکانے آرام سے تسلی سے خون نکل رہے گھٹا ہونا ہے. پہلے یہ بیچاری ماں باپ کے بغیر ہے دوسرا اور آپ اس کے اوپر ظلم کر رہے کہ تو مسئلہ خراب ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے جو ہماری صحتیں بنی مسئلہ کو کر رہا ہے. جانور پر تشدد نہیں کرنا نہ لاتے وقت نہ چڑھاتے وقت نہ منڈی لے جاتے وقت نہ منڈی سے اتارتے وقت نہ گھر کے لیے چڑھاتے وقت نہ گھر کے لیے اتارتے وقت ظلم نہیں کرنا تشدد نہیں کرنا ڈانٹنا نہیں گالی نہیں. اور اگر جانور بیمار ہو گیا ہے تو ذرا ایسا بتائیں اور نہیں یاد 2-4 دن رہ گئے وہ کچھ نہیں ہے دوائی دے دے نمک دے دے جاتی رہو ویسے ایسے کھا لو تھوڑا گڑ پا لو پتہ نہیں کیا کیا طریقے کرتے ہیں جاتی بیٹھے میں میرے سامنے یہ اپنے دیسی ٹوٹکے نہ کریں. ایسا بنائیں قربانی کا جانور ہے تو اچھا خاصا علاج کریں اس کو ٹیکنیکل طریقے سے کسی ڈاکٹر کو بلا کر دکھائیں. جب وہ زیادہ بیمار ہوتا پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ پیسہ ہی نہ ضائع ہو جائے پھر ڈاکٹر کو بلاتے یا آسانی بھائی اور پہلے اس کو نظر بغار ہو جائے اس کی آنکھیں چیک کریں. ہیلو وہ یہ تو نہیں بتائے گا کہ یہ کروڑ دین ایسے ایسے کرے پتا چلے گا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھ رہا چلا کے دیکھنے لگ جاتا نہیں. اگر کسائی ذبح کرتے وقت ایسے طریقے سے گرا رہے ہیں کہ اس وقت اگر ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اس وقت وہ ذبح ہو جائے گا اس وقت قربانی ہو جائے گی. ٹوٹتے وقت اگر آپ کو خریداری کے وقت گاڑی سے مقابلے میں ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. آپ کو ذبح کرتے وقت اگر ایسا مسئلہ پیش آ گیا پھر قربانی. اسی طریقے سے آپ جو قربانی شہر میں کر رہے ہیں تو ایک جگہ ایک کی نماز ہو جائے آپ قربانی کر سکتے ہیں. آپ گاؤں میں نہیں عید ہوتی ہی نہیں جمعہ عید ہوتے ہی نہیں وہاں سورج نکلنے کے بعد کب کر دیا قربانی کر سکتے ہیں. اگر آپ سعودیہ میں قربانی کر رہے ہیں سعودیہ والوں کی قربانی یہاں کر رہے ہیں تو ان کا عید کا دن ہونا ضروری ہے. تو چونکہ ان کا پہلے ہو جاتا ہے اس لیے اس دفعہ ہمارے ساتھ یہ
تو بعض ملکوں میں دبئی میں یا کہیں پر بھی آپ پاکستان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو ان کا دوسرا دن ہونا ضروری ہوگا. یہاں ہماری بھی عید ہو, قربانی کرنے والے کی بھی عید ہو, اور ذبح کرنے والے کی بھی عید کا دن ہو, یہ ہونا بھی ضروری ہے. رات کے وقت میں قربانی کرنا اس دور میں کراہت جائز ہے بشرطے کہ لائٹ پوری ہو. یہ پہلے دور میں جو لائٹ نہیں ہوتی تھی اسی لیے مکروہ ٹھہرایا جاتا تھا. اس بیٹ میں کوئی کراہت نہیں ہے, جب مرضی آپ ذبح کریں تو لائٹ پوری کریں اور اس کی ذرے پوری کرنی چاہیے. ذبح کا 3 رکن ہے. بسم اللہ پڑھنا, بسم اللہ اللہ کو پڑھنا سنت ہے, بسم اللہ پڑھنا فرض ہے. اور دوسرا رکن کیا ہے؟ مسلمان ہونا. اور تیسرا کیا ہے؟ 4 گنے کٹنا, جن میں سے 3 کٹ دیں گے تو حلال ہو جائے گا. ضروری سے زائد کرنا کاٹا ہے. اور کھال کاٹنے کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے گزارش کر دی ہے. اور جو بندہ اپنی قربانی کر رہا ہے اٹھ رہا اپنی آنکھوں کی اہمیت میں رہے, جس طرح امام مسجد جب نماز پڑھانے آتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو جانی چاہیے. مغلوب کی طرف توجہ نہ کرے, اس کو سلام کر رہا, اس کو سلام کر رہا, تو اللہ پاک کے گھر جا رہا ہے, نمازیوں کو نماز پڑھانے جا رہا ہے, تو نیچے ہو کر کے جا اپنا کام کر, توجہ اللہ ہونی چاہیے. اسی طرح جب کوئی ماندار کی طرف جا رہا ہے, آپ نے کچھ ذبح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, تو آپ کیا کریں؟ توجہ اللہ. یہ وجہ تو ہے یہ السماوات والارض المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اللهم منك ولك. اگر یہ ساری تکبیر میں نہ پڑھ سکے, اے اللہ پاک آپ کی توفیق سے آپ کی رضا کے لیے اس جانور کو اپنی جگہ قربان کر رہا ہوں. آپ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے آپ کو راضی کرنے کے لیے آج اس پر چھری چلنا نکلنے سے پہلے اپنی بارگاہ میں قبول کیجیے. بولیے اس رات پر اسے سواری بنا دیجیے اور دونوں جہان میں آپ یہ کا ذریعہ بنا دیجیے. اس کا گوشت کھا کر عبادت کا شوق بتا دیجیے اور آپ علیہ السلام کی طرف سے حصہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کریں. آپ علیہ السلام نے علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ اے تم میری طرف سے قربانی کرنا. علی نے باقی تمام سالوں میں جب تک زندہ رہے اصحاب ایک قربانی آپ علیہ السلام کی طرف سے کیا کرتے تھے اور سب کی طرف سے قربانی کر رہے. تو یہ نہیں ہے کہ یہ قربانی ہو سب کی طرف سے, ایسا نہیں ہوتا. گھر کے جس فرد پر قربانی واجب ہے تو گھر کا سربراہ کو چاہیے سبھی کے حصے ڈالیں. گائے میں یا بھینس کے کٹے میں مثال کے ہوں اس میں حصے ڈالیں اور ہر ایک کی الگ الگ قربانی جن پر واجب ہے سب کی قربانی الگ الگ بھائی ایک کرے اور ان کو بتا کے کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے. اور اس میں گوشت کھانا ہی مقصود نہ ہو اور گوشت کے 3 حصے کرنا بہتر ہے. کچھ غریبوں کو دے دی جائے, کچھ گوشت کو دے دی جائے, کچھ گھر میں کھانے پینے کے لیے رکھ دی جائے اور اس کھانا اپنی قربانی سے کھا لینا مستحب اور ایک عمل ضرور ہے. اس دن روزے کا نام دینا درست نہیں ہے. عید الاضحیٰ کو صبح فجر کے بعد سے لے کر پہلا قربانی تک روزہ رکھو, روزے کا نام دینا بالکل درست نہیں ہے. البتہ بہتر ہے, اس کے اندر استطاعت ہے, وہ کوشش ہے, ہمت ہے, طاقت ہے کہ اپنی قربانی کا گوشت تک صبر کر سکتا ہے تو کر لے, ورنہ کھا پی لے, کوئی گناہ نہیں ہے. جس نے قربانی کرنی ہے نفلی یا واجبی اس نے نام میں اس کے لیے مستحب بہتر ہے. اور قربانی کا جانور کٹ جائے, ذبح ہو جائے, کوئی جان نہ بھی نکلے, نکل گیا رگیں کٹ گئی, اس کے بعد یہ دعا پڑھیے اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اگر یہ آگے میں یاد نہ ہو, اللہ پاک یہ میں نے آپ کی راہ میں قربان کر دیا ہے کہ آپ کے نبی کی سنت اور حضرت دادا حضرت ابراہیم کی سنت اس کو اپنے بارگاہ میں میری طرف سے قبول کیجیے. اگر آپ نے آقا علیہ السلام سے کی ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیجیے. اپنے والدین کی طرف سے کی ہے تو پھر ابو ہے یا من ابی یا من امی قبول کیجیے. جس کے بعد گنجائش ہو اپنے ماں باپ کا حصہ ڈالیں, جس کے بعد گنجائش ہو روحانی ماں باپ حضرت آقا علیہ السلام ابو جنت عائشہ کا حصہ ڈالیں, جس کے بعد مزید گنجائش ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی وہ سنت جاری ہوئی ان کا حصہ ڈالیں, جس کے بعد مزید گنجائش ہو وہاں پر کا اجتماعی حصہ ڈالیں, جس کے بعد مزید گنجائش ہو آدم علیہ السلام حضرت علیہ السلام جو آدم ثانی علیہ السلام ان کا حصہ ڈالیے. جتنا گنجائش چلتی جائے بندی جائے کریں. اور جن بہنوں اور جن بھائیوں اور جن بیٹوں جن بیٹیوں کو غربت کی وجہ سے یا جن لوگوں کو نقد پیسے نہ ہونے کی وجہ سے قربانی کرنے کی وہ حیثیت یا ان کی وہ نہیں ہے, یعنی ان کی جیب
کوئی خرچ اجازت نہیں دے رہا، لیکن سونا چاندی کی وجہ سے ان پر قربانی واجب ہے، تو ان نفلی قربانیوں سے بہتر آپ ان بہنوں، ان بھائیوں، ان بیٹوں، ان رشتے داروں کی طرف سے قربانی کریں۔ ان کو ذکر ضروری تو ہے لیکن وہ اپنے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہے، اس لیے بھائیوں دوستوں مسائل کو پڑھتے لیکن اس مختصر کورس میں ہو نہیں سکتے۔ میں آپ کے ساتھ انہیں الفاظ پر اتفاق کرتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان الفاظ کو ہمیں عملی شکل میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید کوشش دعا کی صورت میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، ہم آپ کی توفیق سے آپ کی رضا کے لیے ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ جن کے پاس وسائل ہیں انہیں بھی، جن کے پاس نہیں ہے انہیں بھی قربانی خوش دلی سے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں آج تک ہم کرتے آئے، لوگوں کو یا جانوروں کو تکلیف یا دھوکہ دے دے کر چلتے آئے، اور آج توبہ کرنے کے لیے بیٹھے، آج ہماری ساری پچھلی غلطیاں معاف کر دیجیے۔ آئندہ ہمیں غلطیوں سے بچ کر چلنے کی توفیق خاص عطا فرما دیجیے۔ اللہ پاک ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیجیے۔ آج تک جتنے قربان جانور کیے ہیں، جتنے جانور سیوا کیے ہیں، جتنی بولیاں کی ہیں، جتنے بھی جانوروں کو چھریاں چلائی، جہاں جہاں ہم سے غلطیاں ہوئی، مولا ہمیں معاف کر دیجیے۔ آئندہ اچھے سے اچھا کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق خاص عنایت فرما دیجیے۔ اے عظیم پروردگار، اپنی عظمت کو دیکھیے، اپنے جلال کو دیکھیے، اپنی کبریائی کو دیکھیے، اپنی رحمت کی سمندروں کو دیکھیے، آپ ہمارے عملوں کو نہ دیکھیے۔ آپ کو خود کہتے ہیں کہ ہم گوشت نہیں دیکھتے، ہم خون نہیں دیکھتے، ہم ان کا تقویٰ دیکھتے ہیں۔ اے مالک، ہمارے اندر تقویٰ تو نہیں ہے، آپ کی پیدا کی ہوئی نور ضرور ہے، آپ کی مخلوق ضرور ہے۔ اے رب کریم، ہم سب پر رحم فرما دیجیے۔ اس بار کی شدید گرمی کے موسم میں بقرعید آ رہی ہے، حج کا موسم شدید گرمی میں ہے۔ اے عظیم پروردگار، آج ہی لوگ حج پہ وہاں چلے گئے ہیں لیکن شدید گرمی کی وجہ سے کچھ ساتھی پریشان ہیں۔ اے مولا، ان کو ظاہری باطنی خوشیاں نصیب فرمائیے، ان کے لیے حج کرنا آسان فرمائیے۔ ان خصوص جنہوں نے ہمیں قوم کے لیے کہا ہے ان کے لیے حج بہت آسان فرما دیجیے۔ اے عظیم پروردگار، جتنے مسلمان حج پہ پہنچ گئے ہیں، آ رہے ہیں راستے پہ، مولا سبھی کے حج کو آسان بھی فرمائیے، قبول بھی فرمائیے۔ اور جو لوگ پوری دنیا میں قربانی کرنے جا رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں یا قربانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سبھی کو قربانی، سبھی کی قربانی کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیجیے۔ اور جو غیر شرعی طریقے سے اعتراضانہ انداز میں یا تماشائی انداز میں جو ویڈیو بناتے ہوئے قربانیاں کرتے ہیں، انہیں ہدایت نصیب فرما دیجیے۔ اے عظیم پروردگار، ہم سب لوگوں کو اچھے سے اچھے طریقے سے جانور کے حقوق اور انسانوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق خاص عنایت فرما دیجیے۔ اے عظیم پروردگار، ہم شرمندہ ہیں، ہم ناشکرے ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ آپ نے ہمیں آگے بنا تو دیا، آپ کا فضل ہی فضل ہے، لیکن آپ نے ہمیں بنانے کے بعد جو فضل، جو رحمتوں کی بارشیں کی، ہم آپ کا شکریہ کی ادا نہیں کر سکتے۔ اے مالک، اے خالق، اے رازق، آپ نے ہمیں بنایا، وہ ہم نے درخواست دے دی، آپ نے پھر بھی فضل فرمایا، اور فضل ایسا فرمایا کہ ہمارا گھر بھی محفوظ کیا، ہماری محفوظ کی، ہمارا بدن محفوظ کیا، ہماری روح اندر رکھی ہوئی، ہمیں چلتا پھرتا بنایا، ہمیں دکھتا دکھاتا بنایا، ہمیں بولتا بلاتا بنایا، اور ہمیں دیکھنا سننا بولنا چلنا پھرنا اور کھانا پینا سب آسان فرمایا۔ پل پل پہ آپ کی رحمتوں کے اندر گزر رہے، آپ کے فضلوں میں ڈوبے رہے۔ اے مالک، ہمارے ناشکری کا اقرار کرتے ہیں، ہم ناشکرے آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ جو نعمتیں آپ نے دی ہیں ان میں سے کوئی نعمت نہ چھینیے۔ ہاں، جو قربانی کی صورت میں آپ ہم سے نعمت لیں گے، اس کو ہمارے لیے پرسرار پر، ہمارے لیے اس کو سواری بنا دیجیے۔ اے عظیم پروردگار، ہمیں قربانی جانور کو مشکلی سے کرنے کی توفیق دیجیے۔ جو لوگ قربانی واجب ہے مگر کر نہیں پا رہے، ان کے لیے بھی آسانیاں پر واجب نہیں ہے، اور وہ فضیلت جانتے ہیں کہ ہر مال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، وہ بیچارے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہے۔ اے مولا، ان کے لیے قرض کو کرنا آسان کیجیے، پھر قرض کو اتارنا آسان کیجیے۔ اے عظیم پروردگار، ہم سب کے مال میں برکت دیجیے، اور ایمان جان مال اور عزت میں
برکت دیجیے. آج کے سلمان میں قصائی کورس مختصر قصائی تربیتی کورس میں جو شامل ہوئے ہیں ان سب کو آنے میں جانے میں رہنے میں اور ان کے خاندان میں ان کے کاموں میں اور ہم سب حاضرین کے تمام کاموں میں رحمتی برکتی عافیتی عطا کیجیے. اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجتوں ضرورتوں مرادوں کو پورا